بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. ہم سے پوچھا جائے آج کے اس معاشرے میں یا ہمیشہ سے ایک معاشرے میں، اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ عقل مند کون ہے، کس کو عقل مند کہیں گے؟ تو عموماً جو جواب آپ کو ملیں گے وہ یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو دولت کمانا جانتا ہے، جو ادھر ادھر کر کے سیاست میں اپنے لیے جگہ بنا لیتا ہے، جو ایک کی دو، دو کی تین کر لیتا ہے، بلکہ تین، دو جوڑ دو آٹھ کر لیتا ہو تو بہت بڑا عقل مند ہے. اور جو اپنی صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود بھی آ، دنیا میں اپنے پسند کی زندگی جی لیتا ہے، لوگوں کو عرف عام میں بیوقوف بنا کے اپنا الو سیدھا کر لیتا ہے، کسی طرح سے بھی ہو، دامے در میں سخنے، جس انداز سے بھی ہو، آ، خرچ کر کے اپنے لیے مقام حاصل کر لیتا ہے. یہ ہمارے یہاں قلبند اسی کو کہتے ہیں. بیوقوف اس کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھے راستے پہ چل رہا ہو اور جو خواہ مخواہ کی ایک چیز بنا کے بیٹھا ہوا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے میں حق کے راستے سے نہیں ہٹوں گا. اور جو بیچارہ جو ہے نا، جو زندگی ہے اسی پہ قناعت کر رہا ہے، جو مل گیا ہے اتنے ہی میں مطمئن اور خوش ہے، اور کسی حالت میں بھی وہ حق کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا. اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے جو دو کا دو پانچ نہیں کر سکا، دو کا دو چار بھی نہیں کر سکتا، بلکہ تو اس کا دو کا دو تین ہو جاتا ہو. وہ بیچارہ آج کے زمانے کا بیوقوف ہے. اور آج کے زمانے کا ہم سے اگر پوچھا جائے، آج کے اس معاشرے میں پوچھا جائے کہ عقل مند کون ہے، تو وہی ہے جو توڑ توڑ کر کے سیاست میں آ جاتا ہو، ایم ایل اے ایم پی بن جاتا ہو، منسٹر پرائم منسٹر بن جاتا ہو، ادھر کی ادھر کی لگا کے کمپنیوں میں معاشرے میں اپنا مقام بنا لیتا ہو، وہ عقل مند ہے آج کے اس دور میں. لیکن کیا واقعی اللہ سبحانہ و تقدس کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک عقل مند اسی کو کہتے ہیں، یا عقل مند کی کوئی دوسری تعریف ہے؟ عقل مند کسی اور کو کہتے ہیں. دو واقع دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ان دونوں میں سے عقل مند کون ہے ہمارے آج کے دور کے حساب سے. عقل مند کون ہے؟ ایک شخص کا نتیجہ اور سمدھی، ایک دعویٰ کر کے اٹھتا ہے سچائی کی طرف جانے کا، لیکن دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ شخص نے نہ صرف یہ کہ اپنی جو جتنی دما اس ایک راستہ اس نے اپنے لیے چنا، اور راستے کے لیے اس کا جنون اتنا بڑا ہے کہ اس نے اس کے لیے اپنی دولت بھی گنوا دی، اس کو جو جہیز میں دولت ملی تھی یا اس کی جو بیوی کی دولت تھی اس کو بھی گنوا دیا، اور خواہ مخواہ میں لوگوں کی دشمنیاں بھی مول لیں، اور دوسروں کے لیے وہ پریشانی کا باعث بھی بن گیا، اور دوسرے اس سے اس کو اور اس کے جاننے والوں کو مارنے پیٹنے، گھروں سے نکالنے کی نوبت تک آ گئی. تو اس شخص نے جو اس کا چچا بھی ہے، اس کا سمدھی بھی ہے، اس نے نہ صرف یہ کیا کہ اس سے دشمنی کر لی، بلکہ کہا کہ ایسے ایسے شخص پر کے ساتھ داؤ کیوں کھیلنا، ایسے شخص کے ساتھ کیوں تعلقات بنانا جو اپنی پونجی ہی لٹا رہا ہے، اپنے جو اس کو سسرال سے پونجی ملی ہے یا جو اس کی بیوی کی دولت ہے اس کو بھی لٹا کے برباد کر رہا ہے. اور اس سے تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جائے. چنانچہ وہ ایسا کرتا ہے
کہ نہ صرف خود اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے، بلکہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ تم اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کریں گے۔ یہ فلاپ کیس ہے، یہ جو ہے نا یہ ہارا ہوا ہے، یہ ابتر ہے۔ وہ شخص عقل مند ہے، ہماری دنیا میں تو دیکھنے سے لگتا ہے کہ بھائی ایک شخص ہے جو ایک جہاز جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اور بظاہر طور پر نظر آ رہا ہے کہ جہاز اب بچے گا نہیں، یہ ڈوب جائے گا۔ تو اس جہاز میں سفر کرنے سے کے مقابلے میں بہتر ہے کہ بھائی آدمی دوسرا کچھ ڈھونڈ لے۔ وہ اس سے کیوں سفر کرنا، ایسے کے ساتھ کیوں دوستی کرنا، ایسے کے ساتھ کیوں تعلقات بنانا، ایسے کے ساتھ کیوں رشتہ داریاں کرنا۔ اس سے بہتر ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جو معاشرے میں، جو سماج میں ابھرا ہوا ہے اس کو سنبھالا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ رہا جائے، اس کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں تاکہ کام آئے۔ ایک عورت ہے جو ایک شخص کو، جو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، جو شخص اپنے گھر سے اس کو نکال کے اس کے ملک سے، اس کے شہر سے اس کو نکال دیا گیا اور وہ بے یار و مددگار ہے، اس کا کوئی یہ نہیں، اس کا گھر چھین لیا گیا اس سے، اس کا شہر سے ہٹا دیا گیا، اس کے دوست احباب کو، اس کے رشتہ داروں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، ان سے ان کی جگہ، ان کی زمینیں چھین لی گئیں، ان کے لیے یہاں زندگی ختم کر دی گئی اور وہ ایک نئی جگہ پر جا کے ریفیوج لیتا ہے، ایک نئی جگہ پر جا کے وہ ایک طریقے سے یوں سمجھیں کہ دوسروں کے نظر کرم پر وہ ہے جا کے، وہ دوسرے اس کو سہارا دیتے ہیں اور اس سہارے کے ساتھ جا کے وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ وہاں ایک عورت آتی ہے، وہ عورت معاشرے کی، اس سوسائٹی کی محترم عورت ہے، شاندار عورت ہے، اس کا خاندان بڑا ہے، اس کے پاس دولت کافی ہے، اس کا خود کا اپنا وقار ہے اور اپنے ایک گود میں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آتی ہے، گود تو نہیں، ایک بچے کو لے کے آتی ہے، 10 سال کے ایک بچے کو لے کے آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے اجنبی، اے پردیسی، اے گھر سے نکالے ہوئے، یہ بچہ تیرا ہے، آج سے تیری خدمت کرے گا۔ دونوں میں سے آپ آج کے زمانے کے حساب سے کس کو عقل مند اور کس کو بیوقوف کہیں گے؟ ہم اپنا کرائیٹیریا دیکھیں گے، ہمارا اگر کرائیٹیریا ہوگا تو پہلا شخص عقل مند ہے، کیونکہ وہ اس چیز پر داؤ لگا رہا ہے جس میں کامیابی بظاہر نظر آ رہی ہے۔ ایک شخص جو گھر سے نکالا جا رہا ہے، ایک شخص جس کو اس کے رشتہ داروں نے، خاندان والوں نے، محلے والوں نے، شہر والوں نے جس کے ساتھ تعلق توڑ لیا ہوا ہے، جس کے ساتھیوں کو روز مارا پیٹا جاتا ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے، جس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کمائی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اس کی بیوی اور اس کی دوسری ذرائع کی جو کمائی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، جو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے، جو اس کا ساتھ دیتے ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے۔ ویسے شخص کے ساتھ تعلق توڑ لینا، اس کے ساتھ اپنے رشتہ داریاں توڑ لینا، اس کے ساتھ اپنے تعلقات توڑ لینا اور اس سے منہ پھیر لینا، آج کے زمانے کی عقل مندی تو یہی ہے، ہم تو اسی کو عقل مندی کہتے ہیں۔ اور وہ عورت نہایت بیوقوف ہے ہماری نگاہ میں، نعوذ باللہ، جو عورت جو ہے نا ایک ایسے شخص کو جو بے یار و مددگار ہے، جس کے پاس نہ در ہے نہ دروازہ ہے اور جو دوسری جگہ سے بھگایا گیا ہے اور آ کے پناہ لیے ہوا ہے، ایسے پناہ گزین شخص کو اپنا اکلوتا بیٹا لا کے اس کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گا، وہ خود بہت بڑے گھر کی مانا آج کے دور میں تو مانا جائے گا، اگر ہم یہ کہیں واقعہ کسی کو آج کے دور میں کہے تو کہے گا کیا یہ عورت کا دماغ خراب ہے، اس کے دماغ میں ضرور کوئی خلل ہے۔ لیکن تاریخ کے یہ دو واقعات آپ کو طے کریں گے کہ عقل مند کہلاتے کون ہیں۔ پہلا واقعہ ابو لہب کا ہے، جس نے رشتہ داری کو، چچا اور بھتیجے کے رشتے کو توڑا، اپنے دو بیٹوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئی تھی، ان کو طلاق دلوا دی، تعلقات توڑ لیے، ہر جگہ مخالفت کی، کہتا رہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو کہتا تھا کہ یہ ابتر ہیں، ان کی کوئی جڑ ہی نہیں، ان کا کوئی خاندان چلنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ تاریخ نے دیکھا کہ جس شخص نے کامیابی کا ایک راستہ چننے کی کوشش کی، اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریب ترین شخص کے ساتھ تعلقات توڑ کے، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہو گیا اور اتنا ناکام ہو گیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کے
اس نے اس کی ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی، اس کی سارا عزت اور وقار دھرا کا دھرا رہ گیا، بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بچے اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں مختلف قسم کے زخموں سے، سرانپ سے، پیپ سے اس کا جسم بدبو کرتا رہا، اور کوئی شہر میں نہیں مل رہا تھا، نہ اس کے بچے، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے باہر والے، نہ کوئی جو اس کی خدمت کر سکتا یا اس کے کو دو گھونٹ پانی پلا سکتا، اور اس حالت میں اس نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ وہ عقل مند نکلا، یا وہ عورت عقل مند نکلی جس نے ایک بے یار و مددگار شخص کو پہچانا، اور پہچان لیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور کامیابی اسی کے قدموں کے نیچے ہے، اور کامیابی کا راستہ اسی کے منزلوں کے راستوں سے ہو کے جاتا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کر دیا، اور 10 سال کے بعد جب وہ بچہ بعد کے دنوں میں صحابہ میں سب سے زیادہ عمر والے بچوں میں سے شامل ہوئے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، جن کا اس 1826 روایتیں ہیں قرآن کریم میں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہر صاحب جتنی کتابیں ملا لی جائیں، اور 400 سے زیادہ روایتیں بخاری اور مسلم میں ہیں، جن سے قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اور ہر انسان جو علم سے شفقت رکھتا ہے، اور اس کے لیے وہ انس بن مالک کو بھول نہیں سکتا، انس بن مالک کو فراموش نہیں کر سکتا، اور وہ ام سلیم جو انس بن مالک کی ماں ہے، وہ قیامت تک آنے والے دنوں تک یاد کی جائیں گی۔ کس کا بزنس کامیاب رہا؟ کون عقل مند ہے؟ عقل مند ابو لہب نکلا، یا عقل مند ام سلیم نکلی؟ کون عقل مند نکلا؟ عقل مندی کا جو معیار اور جو کرائٹیریا ہم طے کر کے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تقدس کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک عقل مندی کا وہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ یہاں اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کو راضی کر لینا عقل مندی ہے، وہاں سب کچھ بچا کے انسانوں کو خوش کر لینا عقل مندی ہے، انسانوں کو بیوقوف بنا لینا عقل مندی ہے۔ لیکن ہمیشہ سے دنیا نے دیکھا، تاریخ نے، کہ جو جن کو ہم عقل مند سمجھتے رہے، وہ بیوقوف ترین لوگ نکلے، اور وہ جو ہے نا، وہ سب سے، یوں کہیے کہ وہ سب سے فلاپ لوگ نکلے، اور جن کو ہم بیوقوف سمجھتے رہے، جنہوں نے اپنا گھر، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنا وقار داؤں پر لگا دیا ایک مقصد اور ایک مشن کے تحت، وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان، بھلے ان کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلا، لیکن وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، اور 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ایک شخص اگر لکھنے کے لیے کھڑا ہو کے لکھتا ہے، تاریخ لکھتا ہے، باوجود یہ کہ ان کے دین کو نہیں ماننے والا ہے، باوجود یہ کہ ان کے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی محبت نہیں ہے جیسی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کے باوجود بھی وہ شخص اس کو لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے، کامیاب ترین انسان ہے، اور جس کو کامیابی کی مہر لگ گئی، سمجھے کہ اس پر عقل بندی کی بھی مہر لگ گئی۔ سورہ زمر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تقدس عقل مند کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ہماری عقل مندی کی تعریف ہم نے سمجھ لی۔ ہماری عقل مندی کی تعریف یہ ہے کہ جو 3 کو 5 بنا لیتا ہو، لوگوں کو بیوقوف بنا کے، دھوکہ دے کے، لوٹ کے، جیسے بھی ہو، اپنی دولت، اپنے مقام اور اپنی کرسی حاصل کر لیتا ہو۔ اللہ کے رسول کی، اللہ کے ہاں تعریف کیا ہے؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں۔ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو حد سے زیادہ نکلی ہوئی ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آتی ہو، وہ ساری چیزیں طاغوت ہیں۔ طاغوت کا لفظ جو ہے نا، وہ طغیانی سے بنا ہوا ہے۔ طغیانی کہتے ہیں جب دریا میں اچھال آ جاتا ہے، جب دریا کے کنارے جو حد ہوتی ہے اس سے اوپر نکل کے بہنے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی۔ اور طاغوت ہر اس شخص کو یا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی قائم کردہ حدوں کے مقابلے میں اس سے باہر نکل جائے، وہ کہلاتا ہے طاغوت۔ وَمَن يُكْفِرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ جس نے جو ہے نا طاغوت کی پیروی سے کفر کیا،
और जो अल्लाह पर ईमान लाया, उसी ने एक मजबूत रस्सी को थाम रखा है, उसकी वही अक्लमंदी का सबूत दे रहा है। फरमाया वल्लज़ीन इज्तनबुत तागूत अन याबुदूहा, वो लोग जो तागूत की इबादत से इज्तनाब करते हैं, बचते हैं। वानाबू इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ पलटते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। लहुमुल बुशरा, उन्हीं के लिए बशारतें हैं। और बशिर इबाद, तो मेरे बंदों को बशारत दीजिए। अल्लज़ीन यस्तमिऊन अलक़ौल व यत्तबिऊन अहसना, जब वो कोई हक की बात सुनते हैं तो अहसन हद तक, एहसान की हद तक उसकी इत्तबा करते हैं। उलाइक अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी है। वो उलाइक हुम उलुल अलबाब, और ये वो लोग हैं जो सही मानों में अक्लमंद हैं। अक्लमंद की तारीफ ये हुई कि अक्ल, इस कुरान करीम की इस आयत से, कि अक्लमंद वो है जो अल्लाह के सिवा जो भी गैरुल्लाह है उसकी इबादत से, उसकी इताअत से, उसकी मोहब्बत से अपने आप को बचाता है। उसकी मोहब्बत किसी से है तो अल्लाह की वजह से है, उसकी लड़ाई किसी से है तो अल्लाह की वजह से है, वो मिलता किसी से है तो अल्लाह की वजह से, वो जुदा किसी से होता है तो अल्लाह की वजह से। उसकी दोस्तियां, उसकी दुश्मनियां, उसकी मोहब्बत, उसकी नफरत, उसका ताल्लुक, उसकी गैर ताल्लुकी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजह से है। और गैरुल्लाह में कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी पोस्ट पे हो, किसी तरह के भी उसके साथ मामले हैं, उसका ताल्लुक नहीं है। उसने जो ताल्लुक बना के रखा है वो इज्तनाब करने वाला है, हर तागुत से इज्तनाब करने वाला है। और दूसरी बड़ी खूबी उसकी यह है कि अल्लाह की तरफ पलटने वाला है। जब कोई गलती हो जाए, जब कोई गुनाह हो जाए, जब कोई कमी रह जाए, जब कोई परेशानी लाहक हो, वो अल्लाह की तरफ पलटता है। वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, वो अल्लाह की तरफ आता है। उसको अल्लाह के सिवा कोई पनाहगाह नज़र नहीं आती, उसको अल्लाह के सिवा कोई ठिकाना, कोई ठौर नज़र नहीं आता। वो हर मामले में अपने रब की तरफ पलटता है। जब भी कोई गलती हो जाती है, मेरा रब मुझे माफ़ कर दे। जब भी कोई मुश्किल पेश आती है, मेरा रब मेरा हल निकाल दे। वो है अक्लमंद, वो है अक्लमंद। उसी के लिए बशारतें हैं, जितनी बशारतें हैं दुनिया और आखिरत की। दुनिया में की ज़िंदगी में भी उसी के लिए अमन है, सुकून सुकून है, चैन है। उसके लिए सारी तरह की खूबियाँ अल्लाह ताला ने उसके लिए रखी हैं। उसकी ज़िंदगी जो है ना, वो भले आपको झोंपड़ों में नज़र आएगा, भले हमें और आपको नज़र आएगा कि इसकी दौलत जो है ना, ये अपनी दौलत लुटा के गरीब हो रहा है, लेकिन वो सुकून की, इत्मीनान की, चैन की, राहत की ज़िंदगी गुज़ार रहा होगा। उसको दिल का सुकून होगा, उसको वक़्त पर नींद आ रही होगी, वो अपने किए पर राज़ी होगा, मुतमईन होगा, और अपने रब से जो उसने वादे किए हैं, उसको पूरा करने की वजह से उसके क़ल्ब को एक इत्मीनान होगा। उनके लिए बशारतें हैं, उसके लिए बशारत ही बशारत है। और फरमाया कि मेरे जो बंदे हैं, जो मेरे इबादत गुज़ार बंदे हैं, ये सब इबादत गुज़ार बंदों की निशानियाँ हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। और इबादत में सिर्फ़ सर झुकाना, सजदे करना नहीं है। इबादत उसको कहते हैं कि जिस्म का एक-एक अज़ा दिल समेत, और ज़िंदगी का एक-एक लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस की हुक्म की फ़र्माबरदारी में, अताअत में गुज़र जाए, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे गुज़र जाए। ये है इबादत का मजमूआ। हर वो चीज़ जो अल्लाह की अताअत में और अल्लाह के रसूल की इत्तबा में है, वो इबादत है। बंदा सो रहा है, तब भी आबिद है। अगर वो दिन भर उसने अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस के किसी हुक्म को पामाल नहीं किया है, किसी कोई कोई कानून तोड़ा नहीं है, गैरुल्लाह की कोई इत्तबा नहीं की है, और सोने जा रहा है, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के हिसाब से सो रहा है, तो यकीन मानिए कि वो इबादत करने जा रहा है।
وہ ایک مسجد کی عبادت سے نکل کر اب جو دوسری عبادت میں جا رہا ہے وہ بھی اس کے لیے مکمل عبادت کا پیکج ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عشاء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے کوئی دینی مشغلہ نہیں ہوتا تھا تو آپ سونے کو سو جاتے تھے۔ تو جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اور وہ نماز جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے جیسے پڑھنی ہے، تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ تو فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں، اور کہ جو دوسری جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رب کی کوئی بات پیش کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کے رسول کا کوئی حکم پیش کیا جاتا ہے، اللہ کا کوئی حکم پیش کیا جاتا ہے، تو وہ اس کی اتباع کرتے ہیں بالکل احسان کی حد تک۔ اور احسان کہتے ہیں کسی کام کو اس کی جو جو آداب ہیں اور جو اعتبار ہے اس کا جو ایکسٹریم طریقہ ہے، جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس حساب سے ادا کر، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر جب یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ احسان کی آپ دوسری تعریف بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تباہ جو ہے نا، وہ جب کوئی چیز سنتا ایسا نہیں ہوتا کہ باپ ابا نے کہا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے، امام صاحب نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے اور یہی ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ہم یہی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم اور نسائی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیثیں، میں کمزور حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، میں اور ضعیف حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، جو بالکل کھلی کھلی حدیثیں ہیں، جو بالکل مبین طور پہ بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے، اس کا حکم دیا ہوا ہے، اس کو صرف اس بنیاد پہ چھوڑ دینا کہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب اس سے منع کرتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب اس سے منع کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا، میں نے اپنے ابا دادا کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہیں نہیں، جو عقل مند ہے اللہ اس کی تعریف پہ بیان کر رہے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن۔ جب کوئی بات سنتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو اس کی احسن طریقے سے اتباع کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرتے تھے۔ صحابہ میں سے بیشتر ایسے تھے، بہت سے ایسے تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی جدا ہے، یہ ان میں سے، لیکن بہت سے صحابہ ایسے تھے جو شراب پیتے تھے، لیکن جیسے ہی شراب کا حکم آیا، اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں احسن طریقے سے اتباع کرنا۔ جس کے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ہونٹوں تک شراب پہنچا لی تھی، اس نے بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو یہ والا حصہ پی لیتے ہیں اس کے بعد نہیں پیئیں گے، انہوں نے وہیں سے شراب کے پیالے نیچے پھینک دیے، توڑ دیے۔ اتباع کرتے تھے، صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو جیسے ہی اذان ہوتی تھی، اگر انہوں نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہو تو ہتھوڑے کو وہیں سے پیچھے پھینک کے چل دیتے تھے۔ یہ اتباع، جب استمعون القول اور اذان کی آواز آ گئی تو ساری، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اذان کی آواز آتی ہے تو ہم چلتے ہیں وضو کرنے اور پھر اس کے بعد سوچتے ہیں یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو 15 منٹ ہے، آج کل تو 20 منٹ میں اذان ہو رہی ہے، یہ مولوی صاحب تو فجر کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، دیر سے بھی جائیں گے تو پہلی رکعت مل جائے گی۔ ہمارا یہ معاملہ ہے اور عقل مندوں کا معاملہ، اور ہم اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ عقل مندوں کا معاملہ یہ ہے کہ عقل مند، اللہ کے نزدیک جو عقل مند ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز سنتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، چاہے وہ اذان کی آواز ہو، اقامت کی آواز ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ جو ہے نا، وہ اس کی طرف احسن طریقے سے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے عقل۔ چنانچہ پورے قرآن کریم میں بیشتر جگہوں پر عقل مندوں کے بارے میں گفتگو کی گئی کہ عقل مند کون ہے۔ اسی سورے میں، اسی سورہ زمر میں، سورہ زمر ماشاء اللہ سے کبھی موقع ملے تو آپ لوگ سورہ زمر کو بڑا تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ سبحان اللہ، ایسی زبردست سورہ ہے، اس میں ایسے ایسے نکات آئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لاجواب۔ اسی سورہ زمر کی آیت نمبر
9 है। अम्मन हुवा कानितुन आनाए लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह हल यस्तविल लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क्या वो शख्स जो रातों को जाग कर सजदे करता है, क़याम करता है अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस के सामने, आखिरत का के खौफ से और आखिरत में अल्लाह की मुलाकात के डर से और अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जा रहता है, वो शख्स। बाद में बयान नहीं किया गया दूसरा शख्स कौन। जो शख्स रातें गफलत में गुजारता है, जिसको आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, जो अपने रब की रहमत का की तरफ मुतवज्जा नहीं है, जिसको अपने रब के रहमत की जरूरत नहीं है, जो उसकी तलाश में नहीं रहता, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस ने लफ्ज इस्तेमाल किया, कुल हल यस्तविल लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए कि तो क्या जो शख्स जानता है और जो नहीं जानता है दोनों बराबर हो जाएंगे? सारी पीएचडीज, सारे डॉक्टरेट करने के बाद एक शख्स जो अल्लाह के हुक्म को नहीं पहचान सका, जो अल्लाह की मर्जी को नहीं पहचान सका, जो अल्लाह के रहमत का उम्मीदवार नहीं हो सका, वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये पलटने वाले नहीं। अक्लमंद, इल्म वाला, शऊर वाला, इसीलिए आगे फरमाया इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। हकीकत तो यह है कि नसीहत सिर्फ अक्लमंद कबूल करते हैं। जब कोई नसीहत उनके सामने, जब कोई हक की बात पेश की जाती है, तो सिर्फ अक्लमंद है जो नसीहत कबूल करते हैं। या इसको बात को बदल दें तो ये कहें कि जो नसीहत कबूल करते हैं वही अक्लमंद है। जो नसीहत अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की हक की नसीहत को जो दरगुजर कर देते हैं, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में अल्लाह को मान लेंगे, बाद में सच्चाई पर चले आएंगे, बाद में सूद खाना बंद कर देंगे, बाद में रिश्वत लेना बंद कर देंगे, झूठ बोलना बंद कर देंगे, बाद में। ये बात कब है? कोई बेअक्लमंद इंसान इस बात ये कह सकता है ये जुमला? और अगर ये कोई जुमला कह रहा है बाद में कर लेंगे तो उसको अक्लमंद कह सकते हैं? जबकि दुनिया के बेवकूफ से बेवकूफ तर इंसान को यहाँ मालूम है कि अगले पल में उसके साथ क्या होने वाला है, उसको उसकी खबर नहीं है। दुनिया का कौन इंसान इस बात का दावा कर सकता है कि अगले 10 मिनट के बाद वो जिंदा रहेगा? एक जलजले का झटका आएगा, किस्सा खत्म। एक कार एक्सीडेंट, ऐसा मौत हम रोजाना देख नहीं रहे हैं कि ऐसे लोग मरते हैं जिनके बारे में हम उम्मीद नहीं रख सकते, जो बिस्तरों पर 6 6 साल तक एड़िया लगाने के कोमा में रहने के बाद से जिंदगी पा लेते हैं, और हट्टा कट्टा घर से निकलने वाला इंसान 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर खबर आती है कि उसका इंतकाल हो गया, मर गया। तो उसको अक्लमंद कैसे कह सकते हैं जो कह रहा है कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, आगे जिंदगी पड़ी हुई है, दीन को भी मान लेंगे, अल्लाह को भी मान लेंगे, अब सच्चाई के रास्ते पर भी आ जाएंगे। अभी तो बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नेस्त, अभी तो ऐश कर लो, आराम कर लो। ये कैसे होगा? इसको कैसे हम अक्लमंद कह सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद की तारीफ बयान की। हम अक्लमंद किसको कहते हैं? जो माल को बढ़ाता हो। हम अक्लमंद उसको कहते हैं जो दुनिया में जितनी दौलत है उसको और मिल जाए, औलाद मिल जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मकाम मिल जाए, मर्तबा मिल जाए, हमारा अक्लमंद वो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस इब्न माजा, नसई और उसमें है, क्या कहते हैं, मुजम्मे कुबरा में है, और यह हदीस हसन सही हदीस है। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद शख्स वो शख्स है
جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور موت کے بعد کے عمل کرتا رہتا ہے، موت کے بعد میں جو عمل پیش آنے آتے ہیں ان کے لیے تیاریاں کرتا رہتا ہے. انہیں دوسری حدیث میں فرمایا اس کو صاف طور پہ کہ وہ جو ہے نا، الکیس من کان نفس عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفس والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اس دنیا میں عمل کرتا رہتا ہے. اور بیوقوف اور ناسمجھ انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں پر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے اور میرے ساتھ معاملہ کریں گے. یہ نفس کی خواہشوں پر چل کے اور اس بات کی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرا مجھ سے راضی ہو جائے گا، یہ زیادتی ہے، یہ ناسمجھ کا کام ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند کی تعریف بیان کی جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. بیوقوف کی تعریف بیان کی کہ جو اپنے نفس کو کھلا چھوڑے ہوا ہے، نفس کو کھلی آزادی دی ہوئی ہے، اس نے ساری دنیا کی ساری لالچ کو سمیٹ لو اور اللہ سے امید لگا کے رکھو. انشاءاللہ اللہ بڑا رحیم ہے. اللہ نے اپنے عرش کے سائے پر، اپنے عرش پر لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. بس اسی بھروسے پر رہو. کام ایک اللہ کی مرضی کا نہ کرو. ایک حدیث یہ سن لی، لیکن 1,00,000 جگہوں پر اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ من عمل صالحا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، انہیں کے لیے کامیابی ہے، گھاٹے سے بچے وہی لوگ ہیں. سینکڑوں ہزاروں آیتیں ہیں، اس پر اس کی نگاہ نہیں جاتی. اس نے اس کی طرف سے منہ موڑا ہوا ہے، کام کر رہا ہے اپنے نفس کی مرضی کے، کام کر رہا ہے اپنی مرضی کے، اللہ کی مرضی کے خلاف جا کے سارے کام کر رہا ہے اور امید لگاتا ہے کہ اس کی جو ہے نا اللہ اس پر رحم کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، سچوں کے سچے کا حکم ہے. ان کی بات ہے کہ وہ شخص جو ہے ناسمجھ ہے. اور عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے کسی قسم کی برائیوں سے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو، ہر وہ چیز برائی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، جیسے طاغوت کے بارے میں نے آپ کو بتایا. تو عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے ہر پل، یہ کام میں نے جو کیا، یہ چیز جو میں نے سوچی، یہ چیز جو میں نے ایکشن لیا، کیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے؟ یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہے؟ کیا ان کی حدیثوں سے یہ میچ کرتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی کتاب سے میچ کرتا ہے؟ کیا میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے حساب سے یہ کہلاتا ہے محاسبہ، اپنا آڈٹ خود کرنا. اپنا آڈٹ مسلمان وہ ہے جو اسی لیے آپ تبلیغ میں نکلیں گے تو سکھاتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کر لو. عقل مند کی نشانی ہے اپنے دن بھر میں کیا اچھائیاں ہوئیں، کیا برائیاں ہوئیں، کتنی جگہ پر چوک ہوئی. انسان ہے، چوک ہوتی ہے، کہاں غلطی ہوئی، کیسے اس کو کرنا ہے، کیسے استغفار کر کے. ہم نے تو ٹریڈیشن بنا لیا استغفار کو، ہوتا ہے استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ استغفار تو نام ہے اس بات کا کہ بندے اپنے عمل کو مواخذہ کرے، دیکھے، آڈٹ کرے، اس کو جانے، اس کا محاسبہ کرے کہ صبح سے شام تک میں اس نے کیا کیا، اس میں کتنا غلط تھا اور کتنا صحیح تھا. جو غلط تھا، جو صحیح تھا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو غلط تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، میں تو کمزور ہوں، میں تو بندہ ہوں، مجھ سے تو غلطی ہوتی ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. عزم کرے کہ کل ہو کے یہ والی غلطی نہیں دہراؤں گا. یہ عقل مند کی نشانی ہے. اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری موت سے پہلے کرے، کیونکہ تیاری کی جگہ یہی دنیا ہے. وہاں کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے، کوئی شفاعت کام آنے والی ہے، نہ کوئی دولت کام کرنے والی ہے، نہ کوئی دوستی کام کرنے والی ہے. اس جگہ کے لیے تیاری کرے. جہاں کچھ بھی کام، جہاں کام آئیں گے تو صرف ایمان اور عمل کام آئے گا. جہاں کام آئیں گے وہ وہاں پر اللہ کی رحمت کام آئے گی، لیکن صرف ان لوگوں کے ساتھ جو
ایمان والے ہوں گے، جن کا دل میں خالص ایمان ہوگا۔ اعمال کا آگے پیچھے ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی جو بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر کے آئیں گے، اور جو جن کا علم جو اللہ پر ایمان والے ہوں گے، ان کے لیے وہی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انصاری صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، ایک دوسرے موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو، وہی سمجھدار ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں شرافت اور عزت حاصل کر لی ہے۔ ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں عزت اور شرافت کا، ہم نے جو معیار طے کیا ہوا ہے دولت کو اور لوگوں کے واہ واہی کو، نہیں نہیں نہیں، یہ عزت اور شرافت کا معیار نہیں ہے۔ ہمیشہ سے سب سے عزت والے لوگ وہ رہے ہیں، بھلے ہی ان کے دور کے لوگوں نے ان کو کتنا بھی ذلیل کرنے کی کوشش کی ہو، بھلے ہی وہ بادیہ نشین ہو، بھلے ہی ان کے گھروں میں 3 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا ہو، دنیا کے عظیم ترین، اشرف ترین، عزیز ترین انسان وہی ہیں۔ اور ساری عصبیت کے باوجود، جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص جو یہ بھی نہیں جان، یہ مسلمان بھی نہیں ہے اس کتاب کو لکھنے کے وقت، کٹر قسم کا عیسائی ہے، اور جو جس کی اپنی ساری محبتیں اور اپنی ساری عقیدتیں خاص شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور جو سائنس کا طالب علم بھی ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے تو سوائے حق کے اور کچھ نہیں لکھ پاتا کہ دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان، سب سے محبوب ترین انسان، سب سے عزیز ترین انسان، سب سے اشرف انسان کائنات میں اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے عقل مند انسان وہی ہے، کیونکہ ان کا خود کا قول ہے کہ عقل مند وہ ہے جس نے اس دنیا میں شرافت اور عزت حاصل کر لی۔ اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے کے۔ آدمی کو اپنی موت یاد ہو، بندے کو یاد ہو کہ میری موت میرے سامنے ہے، اس سے کیسے غلطیاں ہو سکتی؟ وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ ہم تو موت کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب کوئی جنازہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ تو موت کی یاد نہیں آتی، یا جب ہمارے اوپر موت کا حملہ ہو رہا تھا، جب شدت سے طبیعت خراب ہوتی ہے، تب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے اور موت برحق ہے۔ یہ ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، عقل مند کون ہے اس کی بڑی تفصیلی تعریف ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 194 تک، اس میں اللہ سبحانہ و تقدس نے عقل مند کی تعریف بیان کی ہے کہ عقل مند ہے کون۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تقدس نے یوں ہی نہیں پیدا کی ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ نشانیاں اللہ کی کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ جس کو اللہ کو دیکھنا ہے، جس کو اللہ کو جاننا ہے، جس کو اللہ کو سمجھنا ہے، جس کو اللہ کی قدرت پہ غور کرنا ہے، وہ کائنات کی ان بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھے۔ اور عقل مند وہی ہے جو جب نصیحت، جب اللہ کی کائنات کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا ہے، آپ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی ہے۔ وہ صحرا کا ایک ذرہ جو ہے نا وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ اور سب سے ایک ہی بات ہے، آپ کو بتاؤں ایک بات کہ ایک زمانہ تھا کہ جب صحرا کے ریگستان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا،
یہ 60s میں 50s اور 60s کے بیچ میں، اس زمانے میں کولونیلزم کا دور تھا، اور حکومتیں تھیں زیادہ تر فرینچ کی اور برٹین کی، سہارا کی، سب سہارا جو ریجن کہلاتا ہے، سب سہارا ریجن، اس میں حکومتیں تھیں۔ اب یہ ریگستان کو کیا ملنا ہے کہ کوئی ریگستان کے بارے میں جھگڑا کرے؟ اسی بیچ میں ایک ریسرچ آیا کہ یہ جو سہارا کا ریگستان ہے، یہ جو ہے نا فل آف فاسفورس ہے، فاسفیٹ جو ایک خاص قسم کی کھاد ہوتی ہے، جو بہت ہی فرٹائل ہے اور جو بہت استعمال ہوتی ہے کھیتی میں، وہ اس کا، اور فاسفورس کا ویسے بھی بہت سے کیمیکلز اور بہت سے میڈیسین میں استعمال ہے۔ پتا چلا کہ سہارا کا یہ جو پورا ریگستان ہے، یہ جو ہزاروں ہزار اسکوائر میل میں پھیلا ہوا ہے، یہ بہت بڑا سورس ہے فاسفیٹ کا۔ تو آزادی کی تحریکیں کھڑی ہو گئیں، اور وہ جو ہے نا، وہ کئی جو ہے نا، وہ ملک، 4 5 ملک بن گئے سب سہارا ریجن میں، ایسٹرن سہارا، ویسٹرن سہارا، آرڈ، یہ وہ فلاں ڈھکاں، یہ سارے کے سارے ملک بن گئے۔ ایک ذرہ بھی اللہ سبحانہ و تقدس کے ہاں بے معنی نہیں ہے۔ اللہ کی تخلیق میں ایک ذرہ بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے، ایک مولکول یا ایک ایٹم، یا اس کو اس سے بھی چھوٹا حصہ پر کچھ ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تقدس کے ہاں۔ اور عقل مند جب اس کو دیکھتا ہے، جو عقل مند ہیں، جب وہ نشانیوں پر غور کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یا اللہ تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، یا اللہ تو نے ہر چیز جو ہے نا، وہ ایسے لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انگلیوں پر گن رہے ہیں، دل کو خبر نہیں ہے، دماغ کو پتہ نہیں ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ذکر اس کو کہتے ہیں، اصل میں ذکر وہ ہے جو زبان سے ادا ہو، دل اس کو میں دل میں ثبت ہو اور دماغ اس کو محسوس کرے، تو ذکر کہلاتا ہے۔ یہ تو رٹنت ہے جو ہم کرتے ہیں، 1000 1 لاکھ، صبح سے شام تک 1000 مرتبہ ذکر کر لیا، یہ تو دھوکا ہے۔ ذکر اس کو کہتے ہیں جب سبحان اللہ کہا تو یہ سبحان اللہ دل میں محسوس ہو، اللہ کی کائنات، اللہ کی پاکی سمجھ میں آ رہی ہو، دنیا کی بے ثباتی سمجھ میں آ رہی ہو۔ الحمدللہ کہا تو کائنات میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک خوبصورت پھول کو دیکھے، اس کے زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہوئے نظر آئے، اس کو سبحان اللہ نہیں سمجھ میں آئے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ نکلتا ہوا سورج اس سے سبحان اللہ نہیں کہلوا سکے؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند کی چاندنی اس سے سبحان اللہ نہیں کروا سکے؟ اگر ایسا نہیں کہلا رہی ہے تو آدمی عقل مند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور غور کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نشانیوں کو، وہ یاد آتی ہیں ان کو نشانیاں، تو اس پر غور کرتے ہیں۔ جب وہ لیٹتے ہیں تو ان کو آسمان نظر آتا ہے، اور آسمان میں انگنت اربوں خربوں جو ستارے نظر آتے ہیں، اور ان کا جو نظام ہے، ان کا جو بیلنس ہے، وہ نظر آتا ہے۔ جب اس کو دکھائی دیتا ہے، یا اللہ کیا تیری قدرت ہے رب العالمین، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر۔ یہ عقل مند لوگ ہیں، نشانیوں پر، اللہ کی آیات پر سے اندھے نہیں نکل جاتے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، اس کو اپنے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں، جب وہ اپنے کروٹ، جب وہ نیچے بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو زمین دکھائی دیتی ہے، جب لیٹے رہتے ہیں تو ان کو آسمان دکھائی دیتا ہے، جب وہ کروٹ لیتے ہیں اپنا جسم دکھائی دیتا ہے۔ کیا چیز، کون سی چیز نہیں ہے یہ اپنے جسم کا کارخانہ، انسان کی پوری عمر گزر جائے اس کارخانے کو سمجھنے میں۔ صاحب ہم تو اتنے دنوں سے میڈیکل سائنس کو نے اتنی ترقی کر دی، ایک اپینڈکس جو انسانی جسم میں ایک حصہ ہے جو بڑھ جاتا ہے تو درد سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ آج تک ہمارے سائنٹسٹ یہ نہیں پتا کر سکے کہ اس غریب اپینڈکس کا رول کیا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی رول ہے، آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں ہے۔ عقل مند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر سے اندھے نہیں گزرتے، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کی نشانیاں جب آتی ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ تو نے ان کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اس سلسلے میں، ایک 179 آیت ہے، آپ اس کو سنیں، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تقدس کیسے
عقل مند کی نشانی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تقدس فرماتے ہیں عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ایک یہاں اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ موت میں العین بالعین والاذن بالاذن آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی العبد بالعبد الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، مرد کے بدلے مرد، آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے۔ ارے قتل کر دیا جائے، جس نے قتل کر دیا اس کی کوئی بات نہیں ہے، جو بیچارہ معصوم انسان مظلوم انسان قتل ہو گیا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، قاتل کو بچانے کی پوری کوشش ہے۔ آج کے زمانے میں عقل مندی یہ کہلاتی ہے کہ قاتل کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے، چاہے اس نے ہزاروں لوگوں کا قتل کر دیا ہو۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل بھی پورے انسانیت کے قتل کے برابر ہے اگر ناحق ہے تو۔ اللہ سبحانہ تقدس پیکج دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تقدس حکم دیتے ہیں کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، جس کو حق نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کا، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں قصاص۔ آج کے دن میں اگر قصاص کی بات کریں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ جو ہے نا آرتھوڈاکس ہیں، یہ آج سے 1400 سال پرانی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ اے لوگو اگر تم واقعی اللہ سے تعلق رکھتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو خوب جان لو کہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ اگر یہ قصاص کا قانون لاگو کر دیا جائے دنیا میں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آج کے دن میں سماج میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیور نہیں ہوتا، انصاف چند لوگوں کے گھر کی کھیتی ہے۔ امیر کے لیے انصاف ہے، غریب کے لیے انصاف نہیں ہے، معاشرے میں ایک شخص کے لیے انصاف ہے، دوسرے کے لیے انصاف نہیں ہے۔ سارا بگاڑ اس وجہ سے ہے۔ جس دن انصاف یہ ہو جائے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، جس دن انصاف ہو جائے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور آنکھ کے بدلے آنکھ معاف کر دے کوئی الگ بات ہے، اس دن آپ یقین مانیے ایک قتل، ایک قاتل کا قتل، ایک قاتل سے بدلہ لینا، ایک قاتل کا قصاص ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچا سکتا ہے، کائنات میں حیات لا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں القصاص الحیات، قصاص میں زندگی ہے۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے، عقل مند کی پہچان اللہ سبحانہ تقدس کرا رہے ہیں۔ ہم 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 جو سمجھتے ہیں، ہم نے گفتگو کی تھی تقوی پر، جس کا تعلق اللہ سبحانہ تقدس سے مضبوط ہو جائے اصل میں عقل مند ہوا ہے۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس نے اللہ سے تعلق بنا لیا نا، اصل عقل مند ہو۔ میں نے آپ کو مثال پیش کی، آ جائیے اس مثال پر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مثال پر۔ ان کی ماں نے جس وقت ان کو دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ مدینے سے نکالے ہوئے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ ان کا گھر، ان کی چیزیں، ان کے رشتہ داریاں، ان کی ناطہ داریاں، ان کی بیٹیاں، ان کی یہ سب پیچھے چھوڑ کے وہ آئے تھے۔ کوئی کچھ نہیں تھا، مطلب اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک ناکام ترین انسان کی حیثیت سے آئے تھے۔ لیکن ایک عقل مند عورت نے یہ پہچان لیا کہ یہ شخص کل ہو کے کامیاب ہونے والا ہے، اور اگر آج میں نے اپنے بیٹے کو اس کا خادم ہی بنا دیا تو کل ہو قیامت تک آنے والے دنوں میں میرا بیٹا ان کی وجہ سے دنیا میں جانا جائے گا اور پہچانا جائے گا، اور آج جانا جاتا ہے، پہچانا۔ اتنا ہی نہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میرے ان کے اپنے جو بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 125 تھی، 125، 100 سال سے زیادہ عمر حاصل کی، اور اکیلے شخص تھے مدینہ میں جن کے باغ سال میں 2 بار پھل دیا کرتے تھے۔ جی، کھجور کے باغ سال میں 2 بار پھل دیا کرتے تھے، اور یہ معتبر روایتوں میں ہے۔ کیا عقل مندی کی آپ پہ کریں گے؟ وہ عقل مند تھی یا ہم عقل مند ہیں؟
وہ جو उम्मे सुलैम अक्लमंद थी, उम्मे सुलैम भी माशाअल्लाह कितनी अक्लमंद थी कि जब उनके पहले शौहर का इंतकाल हो गया, जिनसे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और जब उन्होंने अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने शादी की, दरख्वास्त की, और अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़े मालदार थे, आपको अंदाजा लगा सकते हैं। जब इस्लाम लाए और जब वो आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अब उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जो अपनी जब तक अपनी सबसे पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं कर दो। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा ये बाग है, उसमें 600 से ज्यादा खजूर के दरख्त थे, और अभी भी है, उस बाग का एक हिस्सा है। वो बाग वहाँ मदीने मस्जिद नबवी के साथ मगरबी हिस्से पर लगा हुआ बाग का छोटा सा हिस्सा आज भी है, जहाँ बाद में बैत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हुई थी, और जो बहुत यह है जहाँ के कुआं था जिसका पानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिया करते थे, बहुत मीठा और बेहतर पानी था। वो खर्च करने के लिए आ गए कि अल्लाह के रसूल, ये मैं दे रहा हूँ। वो अबू तलहा उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे। उन्होंने उम्मे सुलैम के पास, वो खूबसूरत तरीन थी, मालदार तरीन थी, मुअज़्ज़ज़ तरीन थी, उस सोसाइटी में खिज़रत के कबीले से ताल्लुक रखती थी, और अक्लमंद कितनी थी तो आपने देख ही लिया। वो उम्मे सुलैम से उन्होंने आके कहा कि शादी का पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि आप मुशरिक हो, उस वक्त तो इस्लाम नहीं लाए थे, और मैं मोमिन हूँ, ये शादी हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा मैं तुमको इतना जहेज दूंगा कि जितना जहेज किसी और ने किसी को नहीं दिया होगा मदीने में। उन्होंने कहा उससे कुछ लेना देना है, आप इस्लाम कबूल कर लो, मैं मान लूंगी कि मेरा महर हो गया, वो मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। ये कहलाते हैं अक्लमंद लोग, ये सौदा करते हैं, और ये हैं जिनका जिनके अंदर तकवा है। अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस फरमाता है, इसलिए यहाँ पर ये जहाँ हज के बारे में बयान किया गया, वहां फरमाया वतज़व्वद फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। ऐ बंदो, ऐ मेरे बंदो, मुझसे ताल्लुक बनाओ। जिसका ताल्लुक अल्लाह से हो गया वो अक्लमंद है, और जिसने अल्लाह से ताल्लुक तोड़ लिया, वो अपनी सारी चीजें दिखाई देती है दुनिया के नक्शे में, अगर नजर आ रहा है कि उसकी कामयाबी की, वो नाकाम तरीन इंसान है, बेवकूफ तरीन इंसान। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर है 269। अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस बयान करते हैं अक्लमंद की तारीफ। हम अक्लमंद किनको समझते हैं, अल्लाह अक्लमंद किसको समझते हैं। यूतिल हिकमत मन यशा, ऊपर से है, एक आयत शुरू होती है, अश-शैतानु यअदुकुमुल फ़क़्र व यामुरुकुम बिल फ़हशाए वल्लाहु यअदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। शैतान तो तुमको डराता है फ़क्र से, गुर्बत से, और तुमको फहाशी का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमको बशारत देता है अपने मगफिरत की और अपने फजल की, और अल्लाह ही वसी इल्म वाला है, अल्लाह ही के इल्म की वसअत है। और फरमाया कि जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, जिसको चाहता है अकल शऊर अता करता है अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस, और जिसको अल्लाह ने अकल अता कर दी, उसको अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस ने सारा खैर अता कर दिया। जो अक्लमंद हो गया, जिसको अल्लाह ने, जो उस अक्लमंदी की बात जो हम कर रहे हैं, उस अक्लमंदी की बात नहीं जो हमारे मुआशरे में लागू है, वो अक्लमंदी नहीं है। वो अक्लमंदी जो अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस को मतलूब है, जो अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस चाहते हैं, जो जो अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह की सारी नसीहतें सिर्फ अक्लमंद कबूल करते हैं, अकल वाले ही कबूल कर सकते हैं। तो जो अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना चाहता है, अब मैं आपको, चूंकि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मैं अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस के ने और अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल ने जो अक्लमंदों की सिफात बयान की है, वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके बयान कर देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस ने फरमाया, जैसे क़िसास की आयत में हमने पढ़ी कि अक्लमंद वो हैं जो अल्लाह के कानून को नाफिज करने वाले हैं, अक्लमंद वो हैं जो तक़वा अख्तियार करने वाले हैं। ये हमने आयत नंबर 197 में पढ़ा। इसके अलावा फरमाया अक्लमंद वो हैं जो
नसीहत कबूल करने वाले हैं। इसमें सूरह बकरा की 269 है, सूरह आल इमरान की 190 है, सूरह इब्राहिम की 52 है, सूरह राद की आयत नंबर 19 है। ये सब आयतें हैं इसमें। अक्लमंद वो है जो अल्लाह की तमाम बातों पर ईमान लाते हैं, जिसे वो समझ सकें, और वो भी जिसे न समझें वो भी। ये सूरह आल इमरान की आयत है, आयत नंबर 7, जहाँ फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने कि कुरान करीम में कुछ आयतें ऐसी हैं जो महकमात हैं, और कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुतशाबिहात हैं। तो जो अक्लमंद हैं वो महकमात को मानते हैं, और मुतशाबिहात के बारे में कहते हैं कि अल्लाह ताला तेरी तरफ से है और तुझे ही इसका बेहतर इल्म है, बट हुज्जती नहीं करते। हमारा आज का मामला यह है कि जो खुली खुली बैयन चीजें हैं, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जक़ात दो, सच बोलो, ईमानदार बनो, अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा करो, उसके पीछे तो लगते नहीं। ये अल्लाह ताला क्यों कहता है कि उसके हाथ हैं, अल्लाह ताला का अर्श कितना बड़ा है, अल्लाह ताला की कुर्सी, ये है फरिश्ते जिब्राइल इस्लाम की हाइट क्या है, इसके पीछे पड़ने से क्या फायदा भाई। अक्लमंद वो है जो उनको जो मिशन दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसको करते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह से ताल्लुक करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाता है तो सारे हुक्मों को पीछे छोड़ देते हैं। वो है अक्लमंद। अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस फरमा रहे हैं वो अक्लमंद है। और वो कहते हैं रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। वहाँ फरमाया कि अक्लमंद जो हैं, ये जो सूरह सूरह आल इमरान में फरमाया कि अक्लमंद वो हैं जो मुहकमात को मानते हैं, मुतशाबिहात से बचते हैं और दुआ करते रहते हैं। रब्बना, ऐ हमारे रब, जो हमारे साथ क्या मामला कर कि ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों में टेढ़ मत पैदा कर एक मर्तबा जब तुमने हमको हिदायत दी। बाद इज़ हदैतना, या अल्लाह तुमने हमको हिदायत दे दी, तूने हमें ईमान की दौलत दे दी, तूने हमें अपने रसूल की इत्तबा दे दी, तूने अपने रसूल की मोहब्बत दे दी, तूने अपनी मोहब्बत दे दी। या अल्लाह इसके बाद हमारे दिलों में टेढ़ मत पैदा कर। दुनिया का लालच, ये जो दुनिया में बेवकूफ़ जो अक्लमंदी की जो तारीफ़ कर रहे हैं, या अल्लाह उससे हमको बचा ले। व हब लना मिन लदुनका रहमा, अपनी तरफ से हमको रहमत अता फरमा। और ये सबसे बड़ी रहमत है, फ़िक्र करने की, ज़िक्र करने की, शऊर की, गौर करने की, अल्लाह की आयतों पर और उसके हिसाब से अमल करने की तौफ़ीक देना, ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। इससे फरमाया कि अल्लाह ताला, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 197 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत दे दी, जिसको शऊर दे दिया, उसको खैरन कसीरा दे दिया, उसको सब कुछ दे दिया। व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, या अल्लाह बेशक तू ही देने वाला है, तू ही बख्शने वाला है, तू ही अता करने वाला है। और उसी आयत में आगे की तरफ फरमाया, उसी 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 सिलसिले में अक्लमंद की एक और दुआ फरमाया, अल्लज़ीन रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, ऐ हमारे रब, तू उस दिन बेशक हमको जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं, हमको जमा करने वाला है ये उस दिन में कोई शक नहीं। इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मिआद, यानी वो अपने वादे से खिलाफ वर्जी नहीं करता। यानी जिनका ईमान है क़यामत के दिन पर, आखिरत के दिन पर, और जिनकी तैयारियां आखिरत के लिए, जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वो है जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करता है। फिर फरमाया वो अल्लाह को छोड़कर किसी और, कभी किसी और की इबादत नहीं करते। आल इमरान की आयत नंबर 79 है। और और वो ये कहते हैं कि अल्लाह को छोड़कर नबियों और वलियों को, और ये कभी नहीं कहते कि अल्लाह को छोड़कर नबियों और वलियों को पूजो। ये देखिए आयत नंबर 79 है, ये भी हम उसको इंशाअल्लाह कवर कर लें। मा कान लिबशरिन अन यूतीहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत सुम्मा यक़ूलु लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कूनू रब्बानीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को, शख्स को अल्लाह ताला ने हिकमत दी हो, किताब दी हो, उसको अकल शऊर दिया हो, नबूवत दी हो, और उसके बाद से वो ये कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत कर लो। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता।
ہمیشہ سے جو ہے نا جو عقلمند لوگ ہیں وہ کبھی کسی اور کی عبادت کی بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، میری پیروی کرو، فتق اللہ واطیعون، سارے انبیاء کی دعوت تھی، اللہ کے سے تعلق بناؤ میری پیروی کے ذریعے سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہ سارے انبیاء سے کہا گیا، فتق اللہ واطیعون، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے سے تقوی اختیار کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اس کے ذریعے سے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں، اللہ نے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں وہ اس پر بھی غور کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی وہی عقل مند ہی ہیں جو اللہ کے جو انبیاء کے واقعات پر غور کرتے ہیں، اور جو وہ یہاں پہ پورے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 128، سورہ یوسف آیت نمبر 111، سورہ طلاق آیت نمبر 9-10، سورہ زمر آیت نمبر 21، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 54، ان ساری آیتوں میں عقل مندیوں کی باضابطے اولو الالباب کی عنوان کے تحت اللہ سبحانہ و تقدس نے بیان فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کے نشانیوں جو انبیاء جو واقعات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں صحیح احادیثوں میں، ان کو ویسے یوں ہی اس کو قصہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے وہ ان پر غور کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو اس میں اللہ نے حکم دیے ہیں، جن چیزوں کو کہا کرنے کے لیے اس کو کرتے ہیں، جن سے منع کیا ان کے رکتے ہیں، اللہ کی کتاب پر تدبر کرتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سورہ صاد کی آیت ہے، بہت زبردست آیت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں چاہتے یا اللہ کی کتاب پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ یہ کتاب اصل میں نازل ہی اسی لیے کی گئی ہے، اور یہ عقل مندوں کی نشانیاں بتایا، یا وہ سورہ صاد ہے، سورہ نمبر 38 ہے، اور اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، مبارک آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، مبارک کتاب، برکتوں سے بھری ہوئی کتاب، دنیا آخرت کی تاریخ کامیابیوں والی کتاب، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پر آپ تدبر کریں، غور کریں، ولیتذکر، اور اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں، نصیحت دوسروں کو نصیحت کریں، خود نصیحت حاصل کریں، یہ کتاب اس لیے قائم کی گئی ہے، لیتذکر اولو الالباب، اس سے نصیحت حاصل کریں عقل مند، تو عقل مند کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں سے پر غور کرتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں سے نصیحت حاصل کر، اللہ کی کتاب سے یعنی قرآن کریم سے پر غور کرتے ہیں، یہ نہیں ہے ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ہم کیوں پڑھیں، ہم کیوں اس کو کریں، بھائی صاحب چھوٹی اخبار نہیں پڑھنے آتا ہے تو لے جا کے دوسرے سے پڑھواتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے آج کا کیا خبر ہے، اور جب قرآن پڑھنے کا وقت آتا ہے اب نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کسی سے جا کے نہیں پوچھ سکتے کہ ذرا بتائیے قرآن میں کیا ہے، جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، جو میں روزانہ پڑھتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کا کیا مطلبہ ہے۔ خود جاہل ہونا، خود پڑھا لکھا نہیں ہونا عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ علم کو حاصل نہیں کرنا، اگر ہم نہیں جانتے کسی اور سے جانیں گے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے ذریعے سے جانیں گے، علماء کو پکڑیں گے، ان سے پوچھیں گے، اگر پڑھنا آتا ہے تو خود سے پڑھیں گے، تفسیریں اور کتاب کی موجود ہیں اور ترجمے موجود ہیں، نہیں آتا تو عالموں سے پوچھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، لیکن یہ کیا کہ اللہ کی کتاب، وہ کتاب جو اتاری ہی گئی انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے، اس کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب ہم نے نازل ہی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، برکت والی کتاب، ساری برکتیں، ہم برکت کے لیے تو ساری دنیا میں لڑتے پھر رہے ہیں، ہم کو تو ساری جدوجہد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں، ہمارے مال میں، ہماری عزت میں، ہمارے آبرو میں، ہمارے اولاد میں برکت ہو جائے، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ اس کتاب کو پکڑ لیں، زندگی کی ہر چیز میں برکت لا کے دے گی یہ کتاب، اس کی نصیحتوں پر غور کیجیے، یہ عقل مند کرتے ہیں، یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، بات کو غور سے سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں،
یہ ہیں عقل مند۔ ہم وہ عقل مند نہیں جن کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقل مندوں کا ساتھ نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں عقل مندی عطا فرمائے، اللہ کی آیتوں پر غور کرنے، تدبر کرنے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، ان سے محبت کرنے، دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے، موت کو کثرت سے یاد کرنے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی یہی عقل مندوں کی نشانیاں ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے عقل مند کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلا درس 20 تاریخ کو ہے، اور 20 تاریخ کو ہی 9 بجے مجھے نکلنا ہے۔ شاید چھوٹا ایک مختصر سا درس ہم کریں گے، اس میں آپ جو لوگ شامل ہو سکیں۔ اس میں آپ سب سے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بیچ میں کویت کے پوری زندگی میں آپ لوگوں کا بڑا ساتھ رہا، اور بڑی اہم اہم دور ہم نے آپ کے ساتھ گزارا ہے۔ میں بڑا منہ پھٹ قسم کا آدمی ہوں، تو مجھ سے کوئی بہت سے کئی بار ایسا ہوا ہوگا، کئیوں کے دل ٹوٹے ہوں گے، اور کئیوں کے ساتھ میں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا، تو مجھے معاف کر دیں گے دل سے۔ اور میں نے بھی، ہم میں سے کسی نے مجھ سے تو کچھ کہا نہیں، لیکن اگر کسی نے کہا ہو تو میں نے تو اس کو معاف کیا ہوا ہے۔ مجھے بھی معاف کر دیں، اور قیامت کے دن کے لیے کچھ بچا کے مت۔ کچھ ہے، کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ سکتا ہے۔ جی ارشد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہ واقعی یہ بڑا ویسا وقت ہے کہ آپ جا رہے ہیں کویت سے، تو یہ اچھا تو نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں کویت عمل ہم سب کے لیے پردیس ہے، اور آپ سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، اور اسپیشلی میں ہمیشہ آپ کو گارجین کی طرح سمجھتا ہوں، اور کوئی بھی مسئلے مسائل ہو، کچھ بھی ہو تو آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، اور آگے بھی چاہتا رہوں گا، بھلے ہی سامنے نہ ہو، لیکن کوشش ہماری ہمیشہ رہے گی۔ اور ہم سب کے لیے ایک بڑھ مطلب ایک ایسی شخصیت ہیں آپ، جس کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ دین کے معاملے میں اسپیشلی کچھ بھی ہو، اور ایون دنیاوی معاملے میں بھی ہم لوگ ہمیشہ آپ کو ایک پلر کی طرح سمجھتے رہے، اور ہمیشہ کوئی بھی مدد چاہنی ہو تو آپ ہمیشہ آگے آئے۔ اس کا اللہ آپ کو بہترین جزا دے انشاءاللہ۔ اور کچھ کوئی اگر کچھ کہنا چاہتا ہو تو انمیوٹ کر کے آپ بول سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں محی الدین بول رہا ہوں۔ میں ارشد صاحب جزاک اللہ خیر، آپ نے کافی اچھا سا ہر ٹاپک کے اوپر جو بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہم لوگوں کو مطلب یہ جو قرآن کے کلاسز کے ذریعے آپ نے کور کیا ہے، اور قرآن کی آیتوں کو سمجھاتے ہوئے، اور بھی اپنے طرف سے بھی کافی انالیسس آپ جس حساب سے آپ اچھا سے انالائز کر کے ہم لوگوں کو بتایا ہے، تو بہت ہم لوگ شکر گزار ہیں۔ آپ نے جو بھی ایفرٹس لگائے، اللہ ان چیزوں کو قبول فرمائے۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ ابھی نیکسٹ ویک نکل رہے ہیں انڈیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے، جو بھی آپ کے محنتوں کو، جو بھی آپ نے ایفرٹس جو لگائے، آپ کی پوری فیملی کے بارے میں تھوڑا بہت ہم سنتے ہیں کہ کافی اچھا ڈیڈیکیٹڈ فیملی ہے، تو اللہ